معزز سامعین، دوستوں، بھائیوں، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا۔ ان میں سے ایک جماعت تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے کہ جس کا انتخاب، جس کا چناؤ میرے اللہ نے کیا، اور دوسری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے کہ جس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا اور جن کا چناؤ میرے اللہ نے کیا۔ دنیا کے اندر کوئی 1000 سال عبادت کر لے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر کرے، چلے کاٹے، رٹے لگائے، لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی جو بنتا ہے خود نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی کو چنا جاتا ہے، اور جب نبی کو چنا جاتا ہے تو اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے چنا، لیکن ان کا بیٹا جہنم کا ایندھن بنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقرب اور خلیل بنے، لیکن ان کے باپ جہنم کے آگ کا ایندھن بنے۔ حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چنا اور ختم نبوت کا تاج میرے اور آپ کے آقا کے سر مبارک پر رکھا، اور میرے اور آپ کے آقا پر نبوت کا سلسلہ جو ختم فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا اور تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کا انتخاب اور چناؤ اللہ نے کیا۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، اور ان کے سگا چاچا جہنم کا ایندھن بنے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی نبی خود نہیں بنتا، بلکہ نبی اللہ رب العزت کا چناؤ اور اللہ رب العزت کا انتخاب کرتا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں، اس کو انتخاب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابیت کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں صحابی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان میرے اور میرے سلف اور اکابر کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان 1000 سال عبادت کر لے، ریاضت کر لے، مجاہدہ کر لے اور چلے کاٹ لے، ذکر و اذکار کر لے، لیکن کروڑوں بایزید بستامی جمع ہو جائیں، لاکھوں عبد القادر جیلانی جمع ہو جائیں، اور قطب اور اولاد پوری دنیا کے جمع ہو جائیں، لیکن وہ ایک اکیلے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آنکھ کھولتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو سیدنا محمد رسول اللہ
تمام انبیاء گناہوں سے معصوم. گناہوں سے معصوم کا معنی یہ ہے کہ تمام گناہوں سے محفوظ، گناہوں سے پاک ہے. گناہوں سے پاک کا مطلب کیا ہے کہ کوئی گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا، نہ ہی یہ گناہ کے قریب جا سکتے ہیں. باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو گناہ سے معصوم ہو. ہاں گناہ سے محفوظ ہو سکتے ہیں، گناہ سے مغفور ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ سے معصوم نہیں ہو سکتے. گناہ سے معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوا کرتی ہے. چونکہ انسان تو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، صحابی جتنے بھی ہیں، یہ محفوظ اور محفوظ ہیں. محفوظ بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں، معصوم نہیں. محفوظ اس طرح ہے کہ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر مثال دیتے ہیں، اگر ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، شرارتی بچہ ہو، وہ اگر جہاں بھی چلتا ہے تو وہ شرارت کرتا ہے. جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہے، باپ کی انگلی پکڑتا ہے، باپ جہاں بیٹھتا ہے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھاتا ہے. جب بیٹے کو ساتھ بٹھاتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ اس وقت شرارت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. جب پیغمبر کے ہاتھ میں صحابہ کے ہاتھ آئے تو اس وقت صحابہ بھی محفوظ ہو گئے. گناہوں کی صلاحیت صحابہ کے اندر بھی تھی لیکن محفوظ ہو گئے. محفوظ کس طرح کہ جب ان کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں آئے، جب وہ مجلس پیغمبر کی مجلس میں آئے، جب پیغمبر کی جانشینی اختیار کی، جب پیغمبر کی مجلس میں آ کر بیٹھے، جب پیغمبر نے ان کو تبلیغ و دعوت دی، تو میرے بھائیوں صحابہ تمام کے تمام محفوظ ہو گئے. اور تب صحابہ کرام مقبول کہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ صحابہ مقبول بھی ہیں اور صحابہ محفوظ بھی ہیں. صحابہ مقبول کیسے ہیں؟ صحابہ مقبول اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں، تم ان سے راضی ہو جاؤ. اللہ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے کہوا رہا ہے کہ اے پیغمبر اپنے جانثاروں، اپنے یاروں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے راضی ہوں تو یہ میری مجھ سے راضی ہو جائیں. باقی یہ بات ہے کہ صحابہ سے خطائیں ہوئی. میرے بھائی صحابہ سے جو خطائیں ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے یہ صحابیت کا جو انتخاب کیا، شروع میں نے بات کی، اللہ نے جب صحابیت کا انتخاب کیا، اللہ نے چن چن کر انتخاب کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بنو تمیم سے چنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بنو عدی سے چنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بنو امیہ سے چنا. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چنا، قریش سے چنا. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا تو یمن سے چنا. حضرت ابو ذر کو چنا تو قبیلہ غفار سے چنا. تو میرے بھائیوں اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چنا تو حبشہ سے چنا. میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جب صحابیت کا انتخاب کیا تو اللہ رب العزت نے چن چن کر انتخاب کیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، خوبصورت نہیں ہے، سامنے رنگ کے ہیں، کالے رنگ کے ہیں، لیکن انتخاب اللہ کا ہے. اور جب نبی کی صحبت کے اندر آئے، جب نبی کے قدموں میں بیٹھے، جب نبی کی مجلس میں بیٹھے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پہ ہیں. ان کے قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے. کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا، صحابی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. جس طرح نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اسی طرح صحابیت کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جس طرح محفوظ کہا، اسی طرح مغفور بھی کہا.
اقرار کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے کفارہ لیا جائے، جس سے زنا ہو جاتا، شادی شدہ مرد اور عورت ہو، اگر اس سے انہوں نے زنا کیا تو شریعت کے اندر ان کو ایک میدان کے اندر کھڑا کر کے سنسار کیا جائے، پتھر مارا جائے۔ اللہ کے نبی کی شریعت ہے، تو اس وقت جب اللہ کے نبی کی شریعت نافذ تھی، کسی سے گناہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی منشا کے مطابق اللہ صحابیت سے چھوٹی سی خطائیں کراتے، نبی سے تو نہیں، صحابیت سے، تاکہ بعد میں آنے والے امت بھی اس پر عمل کرے۔ اگر صحابیت کے دور کے اندر یہ معاملہ نہ ہوتا تو آج اگر ہم کسی پہ قانون نافذ کرتے تو وہ کہتے کہ صحابیت کے دور کے اندر تو نہیں ہوا، آج ہم کیسے کریں اس قانون کو؟ تو میرے بھائیوں، یہ مال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی کو 4 مرتبہ کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، اللہ کے نبی نے کہا چلی جا، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہی ہو، وہ چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ دن بعد آنا، ہو سکتا ہے تمہارے پیٹ میں حمل ہو، اگر حمل ہو آپ کو سزا ملے گی، اس بچے کو بھی سزا ساتھ ملے گی، اس کو ہم سزا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر آئی، بتایا کہ میرا حمل ہے، اللہ کے نبی نے کہا چلی جا، جب یہ حمل بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی۔ اللہ کے نبی صرف تخفیف کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائے، یہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے بچے کی محبت کی وجہ سے، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے جب ان کو شریعت بتائی تو وہ اپنے گناہوں کو خود اصرار کر کے کہتے تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر تو سزا ہو جائے، آخرت کے اندر سزا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی بات توجہ کرنا، جب وہ آئی بچہ پیدا ہوا، 2 سال کا ہوا، اللہ کے نبی کو کے پاس لے کر آئی، بچے کو 2 سال ہو گئے، اب تو مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی تجھے بچے کو تیرے ماں کی ضرورت ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جا، جب تک یہ خود کھا بھی نہیں سکتا اس وقت تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ واپس جاتی ہے، پھر 5 سال کا ہوتا ہے، 4-5 سال ہوتا ہے، پھر اس کو ساتھ لے کے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کھانے ٹکڑا پکڑا دیتی ہے، کہتی ہے اے پیغمبر دیکھو یہ کھا رہا ہے، اب تو مجھ پر حد جاری کیجئے۔ حد الامکان اللہ کے نبی علیہ السلام نے حد جاری فرمائی، کہا کہ اس کو سنسار کیا جائے، ایک میدان کے اندر اسے کھڑا کر کے پتھر مارے گئے، سنسار کیے گئے۔ ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا تو جیسے ہی پتھر مارا اس کے خون کے چھینٹے اڑے اور اس صحابی پر پڑے، اس نے کہا کہ اس ناپاک خون کو میرے جسم پر گرا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ صحابی کی بات سنی، اللہ کے نبی فرمانے لگے اے صحابی یہ جملہ مت کہو، اس عورت کے ایک خون جو قطرہ اگر آپ پہ گرا ہے، یہ ایک خون کا قطرہ اگر پوری دھرتی پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت پوری دھرتی کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی انتخاب ہے، 2 جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہی انتخاب کیا، صحابیت کا انتخاب بھی میرے اللہ کا ہے، نبیوں کا انتخاب بھی میرے اللہ کا ہے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے معیار، صحابہ والی زندگی کو اپنانے کی اور توفیق جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔